اس ولاگ کے اندر ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں، کچھ سوالات کیے گئے ہیں، ان کے جوابات دیں گے۔ اور دوسری چیز، بہت سارے لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ یہ جو ہمیں چیزیں دی جائیں گی، پاسپورٹ ہے، ویزا ہے، حج کارڈ ہے، مردوں کا احرام ہے، مردوں کا کمر بند ہے، عورتوں کا ثقاف ہے، ویکسین کا عمل جو ہے، یہ سارا کا سارا ایک دفعہ میں ہی کیا جائے، تاکہ بار بار ہمیں سفر نہ کرنا پڑے، بار بار سفر کی مشقت سے ہم بچ سکیں۔ اس کے بارے میں بھی ہم آپ لوگوں کو کچھ بتائیں گے۔ اور تیسری چیز، حج کے سفر کے اندر آپ لوگوں کو یہاں کیا کھانا دیا جائے گا، کھانے میں صبح کے وقت، شام کے وقت، دوپہر کے وقت میں کیا چیزیں دی جائیں گی، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ہم بتائیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، اس ویلاگ کو آخر تک پورا سن کر جائیے گا، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں گی۔ پہلے بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ ہم اس حج کے سفر کے اندر گڑ ہے، شکر ہے، چینی ہے اور اس طریقے سے ڈرائی فروٹ ہے، کیا یہ لے جا سکتے ہیں؟ بعض لوگ یہ سوال کر رہے تھے، چینی کیا 1 کلو ہم لے جا سکتے ہیں؟ محترم ناظرین، یہ چیزیں آپ لوگ لے جا سکتے ہیں۔ حج کے سفر کے اندر گڑ ہے، شکر ہے، چینی ہے اور اس طریقے سے ڈرائی فروٹ ہے، ان کا لے جانا یعنی منع نہیں ہے۔ آپ لوگ ان کی اچھی پیکنگ کر لیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ چیزیں کیا ہے۔ جب آپ لوگوں کی اگر یہ چیزیں چیک بھی کی جائیں تو ان کو پتہ چل جائے یہ شکر ہے، یہ گڑ ہے، یہ ڈرائی فروٹ ہے، تو ان چیزوں کو آپ لوگ لے جا سکتے ہیں، لیکن ایک مقدار کے اندر لے کے جائیں۔ چنے بھی آپ لوگ لے جا سکتے ہیں، ایسے نہ کہ 10 15 کلو لے جائیں، ایک مقدار 2 3 کلو آپ لوگ لے جا سکتے ہیں، ان کا لے کر جانا منع نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، بعض لوگوں نے یہ سوالات کیے، لوگوں نے یہ پوچھا یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں ایک دفعہ میں دی جائیں، ہمیں بار بار سفر کرنا نہ پڑے۔ ویزا ہے، پاسپورٹ ہے، حج کارڈ ہے، مردوں کا احرام ہے، مردوں کا کمر بند ہے، عورتوں کا ثقاف ہے، ویکسین کا عمل ایک دفعہ میں کیا جائے۔ دیکھیں محترم ناظرین، میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے ویلاگ کے اندر بھی بتایا تھا، ویکسین کا عمل فلائٹ سے 10 15 دن پہلے شروع ہو جائے گا۔ اور دوسرا، یہ جو ساری چیزیں آپ لوگوں کو دی جائیں گی، یہ 24 سے 48 گھنٹے پہلے دی جائیں گی، لیکن ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے سارے گروپ کا، سارے شخصوں کا جانا ضروری نہیں ہے۔ اس گروپ کا جو لیڈر ہوگا سارے آدمیوں کی ساری چیزوں کو لا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کا جو محرم ہے وہ عورتوں کا سامان لے کر آ سکتا ہے۔ عورتوں کا ثقاف ہے وہ جائے، عورتوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورتوں کا ثقاف ہے، پاسپورٹ ہے، ویزا ہے، جو عورتوں کے کاغذات ہیں وہ لے کر آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو سمجھ لیں، سارے آدمیوں کا جانا ضروری نہیں ہے۔ ویکسین کا جو عمل ہے اس کے لیے سب لوگوں کو جانا پڑے گا، لیکن یہ جو چیزیں آپ لوگوں کو تحفے تحائف دیے جائیں گے، ان کے لیے سب لوگوں کا جانا ضروری نہیں ہے۔ اور اس کے بعد محترم ناظرین، تیسری چیز یہ کہ حج کے سفر کے اندر کھانے میں آپ لوگوں کو کیا مینیو دیے جائیں گے، کھانے میں کیا چیزیں صبح میں، دوپہر میں، شام میں کیا دی جائیں گے، اس کو بھی آپ لوگ سن لیں۔ ہفتے کے دن ناشتے میں آپ لوگوں کو لہوری چنا دیا جائے گا، روٹی دی جائے گی، حلوہ دیا جائے گا، چائے دی جائے گی۔ ہفتے کے دن دوپہر میں 1 بجے سے 3 بجے تک آپ لوگوں کو کھانا ملے گا۔ اس میں کیا ہوگا؟ چکن سندھی ہوگا، بریانی ہوگی، مکس سبزی ہوگی، روٹی ہوگی، دہی ہوگی اور فروٹ، سیب وغیرہ ہوگا۔ ہفتے کے دن رات کا کھانا 9 بجے سے 11:30 بجے تک آپ لوگوں کو دیا جائے گا۔ اس میں مٹن آلو گوشت ہوگا، دال مکھنی ہوگی، روٹی ہوگی، سیویاں ہوں گی، سبز چائے ملے گی۔ اتوار کے دن صبح کے ناشتے میں کیا ملے گا؟ آلو قیمہ، روٹی، چائے۔ اتوار کے دن دوپہر کے کھانے میں آپ لوگوں کو کیا ملے گا؟ چکن قورمہ، آلو پالک، روٹی، فروٹ۔ اتوار کے دن رات کا کھانا 9 بجے سے 11:30 بجے تک آپ لوگوں کو ملے گا۔ اس میں آلو کوفتہ ہوگا، حلیم ہوگی، روٹی ہوگی، زردہ ہوگا، سبز چائے ہوگی۔ پیر کے دن صبح کا ناشتہ 6 بجے سے 9 بجے تک ملے گا۔ اس میں لال لوبیا ہوگا، حلوہ ہوگا، روٹی ہوگی، چائے ہوگی۔ پیر کے دن دوپہر کے کھانے میں مٹر پلاؤ ہوگا، کڑی پکوڑا ہوگا، روٹی ہوگی، کیلا ملے گا۔ پیر کے دن رات کے کھانے میں مٹن قورمہ ملے گا، مکس سبزی ملے گی، روٹی ملے گی، زردہ ملے گا، سبز چائے ملے گی۔ بروز منگل صبح ناشتہ 6 بجے سے 9 بجے تک آپ لوگوں کو ملے گا۔ اس میں حلیم ہوگی، روٹی ہوگی، چائے ملے گی۔ بروز منگل دوپہر کا کھانا 1 بجے سے 3 بجے تک ملے گا۔ اس میں مٹن قورمہ ہوگا، آلو مٹر ہوں گے،
روٹی ہوگی، دہی ہوگی، سبز چائے ملے گی۔ بروز منگل رات میں 9 بجے سے 11 بجے تک آپ لوگوں کو کھانا ملے گا۔ قیمہ کریلا ہوگا، کشمیری دال ہوگی، روٹی ہوگی، سیویاں ملیں گی، چائے ملے گی۔ اگلے دن بدھ کے روز صبح میں حلوہ، روٹی، چائے ملے گی۔ بدھ کے روز دوپہر میں سفید چاول، مکس دال، روٹی، دہی، ناشپاتی ملے گی۔ بدھ کے روز رات میں اچاری چکن، مکس سبزی، روٹی، زردہ، سبز چائے ملے گی۔ اگلے دن جمعرات کے روز صبح میں آلو کی بھجیا، اچار، روٹی، چائے ملے گی۔ جمعرات کے روز دوپہر میں آلو پالک، حلیم، روٹی، کیلا ملے گا۔ جمعرات کے روز رات میں بلوچی مٹن گوشت، سبز لوبیا، روٹی، کسٹرڈ، چائے ملے گی۔ جمعے کے روز صبح میں مٹر قیمہ، روٹی، چائے ملے گی۔ جمعے کے روز دوپہر میں چکن قیمہ، برون چنا، روٹی، دہی، سیب ملے گا۔ جمعے کے روز رات میں بیف نہاری، مکس سبزی، روٹی، کھیر، سبز چائے ملے گی۔ محترم ناظرین، یہ کھانے کے مینیو تھے، اور کھانے کے اندر آپ لوگ 2-4 بوتلیں جتنا آپ لوگ پانی لینا چاہیں پانی آپ لوگوں کو مل جائے گا، پانی کی کمی نہیں ہوگی، یعنی جتنی بوتلیں آپ لوگ لینا چاہیں اتنا آپ لوگوں کو پانی ملے گا۔ محترم ناظرین، جب آپ لوگ کھانا کھانے لگیں تو کھانے کی شروع کی دعا، درمیان کی دعا، آخر کی دعا ضرور پڑھیں۔ محترم ناظرین، اور آخری بات یہ کہ حج کے سفر کے اندر ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ، سعودی عرب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔